बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसका रंग काला होने की वजह से उसकी शादी ना हो सकी थी। क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम रुबीना था। रुबीना अपनी पुप्पो के साथ रहती थी क्योंकि रुबीना जब पैदा हुई तो उसकी अम्मी वफ़ात पा गई थी, इसीलिए रुबीना अपनी पुप्पो जुलेहा के पास ही रहती थी। जुलेहा की भी एक बेटी थी जिसका नाम नूर था। नूर रुबीना से 2 साल छोटी थी। नूर और रुबीना दोनों कॉलेज पढ़ने जाती थीं। एक दिन जुलेहा का शोहर असलम बोला, जुलेहा बेगम, दोनों बच्चियां जवान हो गई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इनकी अब शादी कर दूँ। तो जुलेहा बोली, जी अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को। अगर वो ज़िंदा होता तो उसे अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र होनी थी। तो असलम बोला, हाँ जुलेहा, इसीलिए तो वो अपनी सारी जायदाद रुबीना के नाम कर गया है। तो जुलेहा बोली, जी मैंने तो सोच रखा है कि रुबीना की शादी धूमधाम से करूँगी ताकि रिश्तेदार और लोग ये ना कहें कि पुप्पी यतीम बच्ची का हक खा गई है। तो असलम बोला, क्या अपनी बेटी के लिए कुछ बचा कर नहीं रखना? तो जुलेहा बोली, मेरी बच्ची के नसीब में जो होगा वो उसे मिल जाएगा। तो असलम बोला, जुलेहा, मैं तो सोच रहा था कि दोनों बच्चियों का इकट्ठा ही फ़र्ज़ अदा कर देते हैं। तो जुलेहा बोली, ना भाई ना, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगी। वैसे भी मेरी बच्ची रुबीना से छोटी है, मैं उसकी शादी अभी नहीं करूँगी। फिर जुलेहा और असलम ने रुबीना के कई रिश्ते देखे, लेकिन जो लोग रुबीना को देखकर जाते थे वो इनकार कर देते थे। रुबीना के सांवले रंग की वजह से उसे हर रिश्ते से इनकार हो रहा था। रुबीना और नूर कज़ने होने के साथ साथ दोनों सगी बहनों और अच्छी दोस्तों की तरह रहती थीं, लेकिन रुबीना और नूर के सब दोस्त रुबीना को नहीं बल्कि नूर को पसंद करते थे क्योंकि रुबीना का रंग काला यानी सांवला था और नूर का रंग सफ़ेद था। सब लोग रुबीना से ना तो बात करते थे और ना ही उस जगह बैठना या खड़ा होना पसंद करते थे जहां रुबीना होती थी। रुबीना अपने कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम अदनान था उसको बहुत पसंद करती थी, लेकिन अदनान एक फ्लर्टी लड़का था। वो कॉलेज की तमाम खूबसूरत लड़कियों के पास घूमता नज़र आता था। अदनान चूँकि एक खूबसूरत लड़का था इसलिए कॉलेज की लड़कियां भी उससे बात करते शर्माती ना थीं, जबकि रुबीना एक नेक और साफ दिल लड़की थी। रुबीना हर एक के लिए अच्छा सोचती थी, इसलिए रुबीना की कज़न नूर उसको कहती कि तुम अदनान के टाइप की नहीं हो, वो कहाँ और तुम कहाँ। तो रुबीना बोलती, वाकई मैं उसके टाइप की नहीं हूँ, कहाँ मैं बदसूरत और कहाँ वो खूबसूरत, उसका और मेरा जोड़ कभी बन ही नहीं सकता। तो नूर बोलती, अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम कहाँ नेक सीरत और अच्छी सोच वाली और कहाँ वो बुरी सोच रखने वाला। अगर वो अच्छा लड़का होता ना रुबीना, तो रंग बिरंगी लड़कियों के पीछे ना घूमता। रुबीना अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। वो सोचती थी कि लोग मुझे मेरे काले रंग की वजह से पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से जितने भी लोग मुझे देखने आते हैं कुछ दिनों के बाद फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है। तो नूर बोलती, अरे आपी, तुम ऐसे ही उदास हो रही हो, तुम नहीं जानती जौहरी को ही असली हीरे की पहचान होती है। देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा
اور میری شہزادی جیسی آپی کو لے کر چلا جائے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد زلیخا نے روبینہ کو کہا کہ روبینہ بیٹی، کل تم کو لڑکے والے دیکھنے آئیں گے، تو بیٹی کل تم کالج نہ جانا۔ تو نور بولی امی میں بھی کالج نہیں جاؤں گی۔ تو زلیخا بولی وہ کیوں؟ تو نور بولی میں آپی کو ایسا تیار کروں گی کہ لڑکے والے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے۔ تو زلیخا بولی اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن روبینہ کو نور تیار کرنے لگی تھی، اتنے میں زلیخا کمرے میں آ گئی اور بولی کتنی دیر لگے گی، لڑکے والے آ چکے ہیں۔ پھر نور روبینہ کو لے کر باہر آ گئی۔ لڑکے والے روبینہ کو دیکھ کر چلے گئے۔ 2 دن بعد زلیخا کو لڑکے والوں کا فون آیا کہ ہمیں روبینہ کی بجائے نور پسند ہے، تو آپ اپنی نور کا رشتہ ہمارے بیٹے کے ساتھ پکا کر دیں۔ میرے بیٹے کو بھی آپ کی نور ہی پسند آئی ہے۔ تو زلیخا بولی لیکن روبینہ میری بڑی بیٹی ہے، میں پہلے اس کی شادی کروں گی پھر نور کی شادی کروں گی۔ تو لڑکے کی ماں نے کہا جی جیسا آپ کو ٹھیک لگے، ہم روبینہ کی شادی کے بعد شادی کر لیں گے۔ پاس ہی روبینہ کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ زلیخا کو پتہ ہی نہ چلا کہ روبینہ نے سب باتیں سن لی ہیں۔ تو زلیخا کی نظر جب روبینہ پر پڑی تو روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی پھپھو لڑکا باہر ہے اور لڑکے کا گھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اگر ان کو نور پسند ہے تو آپ نور کا رشتہ کر دیں۔ تو زلیخا بولی لیکن بیٹی، تو روبینہ بولی لیکن ویکن کچھ نہیں، آپ کر دیں اس کا رشتہ، شادی آپ چاہے میری شادی کے بعد کر دینا۔ پھپھو دیکھیں وہ لڑکا نور کو پسند کرتا ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی قدر کرتے ہیں۔ پھر زلیخا نے نور کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی روبینہ کے کئی رشتے آئے لیکن روبینہ کو کوئی بھی پسند نہ کر کے گیا اور روبینہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر نور کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ نور کی شادی کے 1 سال بعد نور نے اپنے سسرال کے ایک پڑھے لکھے لڑکے اور بزنس مین سے روبینہ کا رشتہ کروا دیا تھا اور روبینہ بہت خوش تھی کہ کیا اتنا خوبصورت لڑکا میرے نصیب میں ہو سکتا ہے۔ روبینہ کا منگیتر عمر دبئی میں کام کرتا تھا۔ روبینہ کی شادی کے دن بھی طے ہو گئے تھے۔ آخر کار روبینہ کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ادھر روبینہ کے گھر تیل مہندی کی رسم بھی ہو گئی تھی اور سب لوگ بارات کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور زلیخا بار بار نور کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ عمر ابھی آیا ہے یا نہیں، اور نور بار بار اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، عمر راستے میں ہی ہے، بس آنے ہی والا ہے۔ سب لوگ بارات کی تیاریوں میں لگ گئے تھے اور روبینہ دلہن بننے کے لیے بیوٹی پارلر جانے ہی لگی تھی کہ زلیخا کو ایک ایسا فون آیا اور زلیخا زمین پر گر گئی۔ روبینہ نے زلیخا کو اٹھایا، اسے پانی پلایا تو زلیخا نے روبینہ کو بتایا کہ عمر آ گیا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک گوری میم لایا ہے جس کو وہ اپنی بیوی بتا رہا ہے۔ جب اس کے گھر والوں نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے اور ہم تو تمہاری بارات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں کیا پاگل ہوں جو اس کالی کے ساتھ شادی کروں۔ تو روبینہ بولی کیا؟ اور روبینہ رونے لگی اور اپنے کمرے میں جا کر روبینہ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ سب لوگ جو زلیخا کے گھر بارات کے لیے آئے تھے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ شادی والا گھر ماتم والے گھر میں بدل گیا تھا۔ زلیخا نے بہت مشکل سے روبینہ کے کمرے کا دروازہ کھلوایا تو روبینہ زلیخا کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی پھپھو یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پھپھو میرے رنگ کی طرح میرے نصیب بھی کالے ہیں۔ پھپھو اگر میرا رنگ کالا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو زلیخا بولی بیٹی رو نہ، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔
تو روبینہ بولی، بس پھپھو، اگر آئندہ آپ نے میری شادی کا نام لیا یا مجھے کوئی دیکھنے آیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر روبینہ زلیخا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اب روبینہ اپنی پھپھو زلیخا کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ لوگ نہ جانے کیوں گورے رنگ والی لڑکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ سانولے رنگ کی لڑکیاں زیادہ پرکشش اور پیاری ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سیرت اور دل صاف ہوتے ہیں۔ بہرحال لڑکیاں سانولی ہوں یا گوری، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور کالے اور گھورے رنگ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گورا یا کالا کر سکے۔ اس لیے جب بھی کسی کی بیٹی کو دیکھنے جائیں تو کبھی اس کے سانولے رنگ کو لے کر اس لڑکی کو باتیں نہ کریں، کیونکہ ہم سب بیٹیوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔